ہاں جی ویلکم بیک. اور جناب ویسے آپ گاڑی میں کتنا سفر کر سکتی ہیں صدف؟ گاڑی میں سفر کر سکتی ہوں لیکن ظاہر ہے میں کراچی کے اندر ہی اندر سفر کر لیتی ہوں. کراچی سے تھوڑا سا باہر بھی نکل جاتی ہوں, لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی بندہ مطلب کوئی ایسا دوست ہو یا کوئی ایسی فیملی ممبر ہو, گاڑی کزن کا ہو, سفر اور اگر روڈز اچھی ہوں بیسٹ سفر ہوتا ہے. تو یہی اس لیے ذکر کر رہے ہیں کہ ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر تو معمول کی بات ہے, لیکن ایک ایسا جوڑا بھی ہے جنہوں نے گاڑی میں 22 ملکوں کا 23,000 کلومیٹر سفر کیا ہے. اور یہ جوڑا ایک کپل ہے. سعد اختر اور لائبہ صدیقی نے سفر کا آغاز کیا بلوچستان سے اور پھر 2.5 ماہ تک پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. انہوں نے ایران, ترکی, ڈنمارک, فن لینڈ, سویڈن, فرانس, اٹلی, بلغاریہ, چیک ریپبلک, آسٹریا, بیلجیم, پولینڈ اور اس طرح 22 کنٹریز وزٹ کی. بیلجیم, پولینڈ, انگلینڈ, رومانیہ, سوئٹزرلینڈ بھی پہنچ گئے, گریس بھی پہنچ گئے. کیا بات ہے. ویسے مجھے 2.5 ماہ کی چھٹی دے دیں, میں بھی ایسا ہی سفر کروں گی, پھر آپ ڈسکس کیجیے گا. واو, پھر ہم آپ کو لیں گے لائیو. ٹھیک ہے. اور پھر ابھی تک وہ تھکے نہیں ہیں اور نہ ہی ان کا سفر ختم ہوا ہے, بلکہ مزید ملکوں کو ایکسپلور کرنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں وہ. تو سعد اور لائبہ نے یہ ثابت کر دکھایا کہ واقعی شوق کا کوئی مول نہیں. چلیں تو سعد اختر اور لائبہ صدیقی ہمارے ساتھ ہیں, دونوں سے بات کر لیتے ہیں. تھینک یو سو مچ سعد اور لائبہ, آپ دونوں کا بہت شکریہ. بھائی یہ جو روڈ ٹرپ ہے آپ کا بڑا ہمیں زبردست لگ رہا ہے اور جن جن ممالک آپ گئے, تو پہلے تو یہ بتائیں یہ آئیڈیا کس کا تھا اور کیسے آپ نے یہ تعین کیا کہ ہم نے کہاں سے شروع کرنا ہے, کہاں سے ہوتے ہوئے پھر ہماری ڈیسٹینیشن کیا ہوگی؟ جی, فرسٹ آف آل تھینک یو فار ہیونگ اس. ہمارا جو سفر تھا وہ اسلام آباد سے شروع ہوا اور سب سے پہلے ہم ایران گئے. اور ایران جانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے پاس صرف 2 یا 3 آپشنز ہیں پاکستان سے باہر بائی روڈ جانے کی. اس میں ایک ایران ہے, ایک افغانستان ہے اور ایک چائنا ہے. تو اس میں سے جو ایزیسٹ ہے دیٹ از تھرو ایران, اور ایران کی آگے کنیکٹیوٹی بڑی اچھی ہے ٹورڈز ٹرکی اور ٹرکی سے یورپ. سو دس از ہاؤ وی اسٹارٹیڈ. اور دا آئیڈیا واز ایک ڈریم تھا میرا 10 سال پرانا, اور وہ کرتے کرتے ایونچولی اس سال جو ہے وہ مینیفیسٹ ہوا اور وی ٹک دس ٹرپ. زبردست. مجھے یہ بتائیے گا کہ پلاننگ کس نے کی, آپ نے کی یا لائبہ نے کی؟ The planning is entirely his domain. Right. I like to just pack my bags and move along. So you were the passenger planning major princess, right? Yes, exactly. Exactly. تو سعد ہمیں یہ بتائیے گا کہ اس کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں ڈاکیومنٹیشن کی اگر بات کریں. ظاہر ہے آپ نے اپنے ملک کی جب آپ بارڈر کراس کر کے جا رہے ہیں دوسرے ملک, تو کیا کیا چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ڈاکیومنٹ ان ٹرمز آف ڈاکیومنٹیشن؟ شیور. سو 2 ٹائپ کی ڈاکیومنٹیشن ہے. ایک آپ کی پرسنل ڈاکیومنٹیشن ہے جس میں آپ کا پاسپورٹ, آپ کے ویزاز آتے ہیں, اور آپ کو اس کے لیے ٹوٹل 3 ویزاز چاہیے. ایک ایران کا, اگر آپ نے آنا جانا کرنا ہے تو آپ کو ایک ڈبل انٹری ایران کا ویزا کرنا چاہیے. اس کے بعد آپ کو ایک شنگن ویزا چاہیے جس سے آپ کے لیے پورا یورپ کھل جاتا ہے, اور شنگن ویزا کی بیس پہ آپ کو ٹرکی کا ہی ویزا مل جاتا ہے. تو یہ آپ کے پرسنل 3 ویزے ہو گئے. اس کے علاوہ پھر گاڑی کے ایک ڈاکیومنٹ ہوتا ہے جو کہ آٹو موبائل ایسوسیشن آف پاکستان ایشو کرتی ہے, اس کو کارنے ڈی پاساج کہتے ہیں. وہ آپ کو گاڑی کے لیے چاہیے ہوتا ہے, اینڈ دین یو آر گڈ ٹو گو. اس کے ساتھ آپ کو بس 2 انشورنس چاہیے ہوتی ہیں, ٹرکی کے لیے اور یورپ کے لیے گاڑی کی. اور کتنے کنٹریز ٹوٹل آپ نے وزٹ کیے؟ ہم نے 22 کنٹریز. کتنے دن میں؟ 2.5 months. ہم نے اپریل کے بالکل بگننگ آف اپریل اسٹارٹ کیا تھا اور مڈ جون ہم لوگ واپس آئے ہیں. تو 2.5 months آپ ٹریول کرتے رہے ساتھ, اور وہ بھی آپ روڈ ٹرپ پہ تھے. آپ کرتے کیا ہیں؟ اگر آپ جاب کرتے تو چھٹیاں کیسے ملی؟ آپ کے باس نے آپ کو چھٹی کیسے دے دی؟ ہمیں بھی بتا دیں, یا پھر آپ آن لائن کام کرتے ہیں؟ یہ آپ اپنی بھی یہاں پہ دکھ لے کر آ گئے. ہاں میں بتا دیتا ہوں. اچھا, آئی ایم اے مارکیٹر بائی پروفیشن. سو فار دا پاسٹ 9-10 years that I am in my professional career, I haven't taken a day off. I work every single day, and I've worked remotely for most part of my life. تو ابھی بھی جب ہم ٹریول کر رہے تھے تو میں ساتھ میں کام میرا چل رہا تھا. اچھا. لائبہ آپ کو کیا لگا؟ انٹرسٹنگ لگا, ایڈونچرس لگا, یا آپ کو لگا بھائی یہ تو بہت چیلنجنگ ہے, دوبارہ ایسا سفر کرنا چاہیں گی آپ؟ I think I would definitely want to do it again. مجھے جب تک ہم نے ٹرپ اسٹارٹ نہیں کیا تھا تو there was a mix of excitement but also the apprehension کہ ہو سکتا ہے بہت ٹائرنگ ہو گاڑی میں بیٹھے بیٹھے. But after having completed the trip, I think it is a must, especially for couples.
because it gives such a time for like you know ایک دوسرے کے ساتھ اسپینڈ کرنے میں اور ڈفرینٹ ایکسپیرینسز وغیرہ کرنے میں اٹس ویری ریوارڈنگ. And Laiba, what was the most challenging part of this trip? Sorry? What was the most challenging part of this entire trip? I don't think we had any major challenges. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بہت آسانی سے ہر جگہ سے گزارا, اور ایون اسپیسیفکلی جو 2-4 ہمیں یہ ڈر تھے کہ 2-4 جگہ پہ نقاب کا بین آئے گا تو اس طرح کے کوئی ایشوز ہو سکتے ہیں, تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بالکل بچا کے وہاں سے گزار دیا. اور جو فوڈ کے معاملے میں جو تھا وہ تھوڑا سا یہ ہے کہ آپ کسی بھی نان مسلم کنٹری میں جاتے ہیں تو آپ کو ایک چیک تو رکھنا پڑتا ہے حلال حرام کا, بٹ اگین دیٹ واز اٹ all was very convenient الحمدللہ. اچھا, وہاں تو ہمارے نخرے ہی نہیں ہوتے نا, وہاں تو پھر ہم بریڈ بھی کھا لیتے ہیں, ہم ویجیٹیرین جو ہے وہ پزا وہ بھی کھا لیتے ہیں, بس ہم گزارا کر لیتے ہیں الحمدللہ. لیکن مجھے بتائیں, اف یو آر کمفرٹیبل ٹیلنگ اس ساتھ, اس پہ ویسے خرچہ کتنا آیا؟ اچھا, اس کا خرچہ کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, تو باقی اس کو پھر اپنا بجٹنگ کرنا بڑا آسان ہو جائے گا آپ کے لیے. اس کی 2 کاسٹ ہیں. ایک فکس کاسٹ ہوگی آپ کی ٹرپ سے جانے سے پہلے, جس میں آپ کی ویزا کاسٹ ہوگی, کارنے کی کاسٹ ہوگی, انشورنس کی کاسٹ ہوگی. یہ ساری آپ کو جو ہے آن لائن مل جائے گی, اور کارنے کے لیے یو کین کانٹیکٹ آٹو موبائل ایسوسیشن آف پاکستان. اچھا, باقی آپ نے یہ ہے کہ آپ پر ڈے بجٹنگ کر لیں. 3 امپورٹنٹ کمپوننٹس ہیں, جس میں آپ کا ٹریول, جس میں آپ کی فیول کاسٹ آ جائے گی, ایک فوڈ کاسٹ ہے, اور تیسری آپ کے اکوموڈیشن ہے. تو آپ نے جس ملک جانا ہے, ضروری نہیں آپ 22 ملک جائیں, آپ ایران ٹرکی بھی کر سکتے ہیں, وہ بھی بہت ریوارڈنگ جرنی ہے. ٹرکی کا لینڈسکیپ بہت خوبصورت ہے, تو آپ پر ڈے کا بجٹ نکالیں. جسٹ ٹو گیو یو اے رف آئیڈیا, ایران از سپر چیپ. تقریباً $40 سے $60 کے اندر یو کین ہیو اے کمفرٹیبل ایک دن کا مطلب جو بجٹ ہو سکتا ہے, دیٹ از $40 to $60. ٹرکی از اے بٹ ایکسپینسو ناؤ انفلیشن کی وجہ سے, تو اراؤنڈ $120 to $160 پر ڈے. You can have a comfortable day in Turkey, including everything. تو سعد, آپ جس بھی کنٹری جاتے تھے, آپ وہاں پر کتنی دیر کا قیام کرتے تھے؟ اچھا, میرا کام جو ہے ریموٹ اینڈ فلیکسیبل. نو قیام مطلب آپ کتنی دیر کے لیے اسٹے کرتے تھے؟ ایک دن ٹھہرتے تھے, ایکسپلور کرتے تھے, کیا اسٹے کرتے تھے؟ اوکے, رائٹ. سو انیشیلی ایران میں ہم لوگوں نے 11 دن اسپینڈ کیے. اس کے بعد ٹرکی میں آلموسٹ 1 ہفتہ 8 دن اسٹے کیا. پھر یورپ میں ہم لوگ ایٹ این ایوریج 1-2 دن ہر ملک میں کوشش کی رہیں. کچھ میں ہم صرف ہم لوگوں نے کراس کیا, پاس کیا, لیکن یہ تھی کہ کوشش تھی 1 سے 2 دن ہم لوگ ہر جگہ رہیں. اچھا, یہ بھی لائبہ ذرا سے یہ بتا دیں کہ سب سے زیادہ انجوائے آپ لوگوں نے کہاں کیا, کہاں کا کھانا, کہاں کا فوڈ, کہاں کا ویدر, کون سی ایسی کنٹریز تھیں؟ دیکھیں, کھانے کے بارے میں آپ کو بڑی ایک بات بتاؤں گی کہ آئی ایم اے میٹ ایٹر اونلی. تو ہم نے ہر جگہ جو ہے نا صرف جا کے میٹ ڈھونڈا ہے. اینڈ اٹ واز موسٹلی وٹ وی ہیڈ واز ٹرکش اینڈ ایرانین فوڈ. ایون ان یورپ وی ور موسٹلی ہیونگ ٹرکش فوڈ. تو ٹرکش فوڈ بھی ہم نے, سوئٹزرلینڈ کو ہم نے بہت انجوائے کیا ایز ریلیٹڈ ٹو دا لینڈسکیپ. ادھر کی ایکٹیویٹیز جو رولر کوسٹر اور اسنو, وہ گلیشیئر 3000 تھا, ادھر کا اسنو ماؤنٹین جو ہے, اور ادھر ہی جو ٹرکش ریسٹورینٹ میں بھی جو ہم نے کھانا کھایا وہ بہت ہی اچھا تھا. اینڈ اوور آل یو نو دا بیسٹ ایکسپیرینس فار می واز ان سوئٹزرلینڈ. باقی انٹائر ٹرپ ہی کافی اچھا گزرا ہمارا. سو آپ دونوں ہی ڈرائیو کرتے تھے یا صرف سعد ہی ڈرائیو کر رہے تھے؟ نہیں, آئی ڈرو فار دا موسٹ پارٹ, بٹ لائبہ نے بھی واپسی پہ خاص طور پر ایران میں انہوں نے بہت زیادہ ڈرائیو کی, بلوچستان میں بھی انہوں نے بہت زیادہ ڈرائیو کی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سعد اختر اور لائبہ صدیقی ہمارے پروگرام میں تھے, اور ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا آپ نے. اور میں بہت لائف از ٹو شارٹ. آپ اپنے جو بھی آپ کے پارٹنر ہیں یا آپ کے فیملی ممبر بھی ہیں, جائیں ان کے ساتھ اس طرح کے ٹرپ پہ جائیں. اب تو بڑا آسان لگ رہا ہے. اس سے پہلے بھی ایک ہمارے ساتھ کپل آئے تھے, انہوں نے بتایا تھا کہ ایران کے راستے گئے اور کس طریقے سے ایران میں ان کو ویلکم کیا گیا, پھر ٹرکی گئے. تو کہنے لگے یہ روٹ بڑا آسان ہے, اور یہ پورا ہم نے طریقہ اس لیے ان سے جاننے کی کوشش کی. اور ان کی ساتھ جو لائبہ تھی وہی کہہ رہی تھی کہ دیکھیں آپ کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ بہت اچھی ہو جاتی ہے, تو کپل تھراپی بھی اس میں ہو جاتی ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کو چھٹی ملے, باہر نکلے, انجوائے کریں, نیچر سے کنیکٹ کریں. 2.5 مہینے کی
ڈیٹاکس ٹرپ لیں اور اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کے جائیں, فیملیز کے ساتھ جائیں, بڑا امپورٹنٹ ہے. موبائل سے تھوڑا ذرا دور ہو کے نیچر سے کنیکٹ کر لیں. بھائی نیچر سے کنیکٹ ہو, دیکھیں دنیا کتنی خوبصورت ہے اور دنیا میں کیا کیا ہے, کلچر سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. موبائل جو ہے نا اس میں بہت ساری چیزیں فیک ہیں, ساری چیزیں فلٹرڈ ہیں, جو دکھتا ہے ویسا ہو نہیں.